بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں غزوہ احد کا مختصر جائزہ لیا گیا، باقی حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ خاتمہ جنگ پر کچھ مومن عورتیں میدان جہاد میں پہنچی تھیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیم کو دیکھا کہ پنڈلی کی پازیب تک کپڑے چڑھائے پیٹھ پر پانی کے مشکیزیں لا رہی تھیں اور قوم کے منہ میں انڈیل رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے مشکیزیں بھر بھر کر لا رہی تھیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا اور علاج کس چیز سے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھو رہی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال سے پانی بہا رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پانی کے سبب خون بڑھتا ہی جا رہا ہے تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر چپکا دیا، جس سے خون بہنا رک گیا۔ ابن ہشام کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہداء کا معائنہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے جسم کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا۔ رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے۔ ابن شازان کی ایک روایت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس طرح روئے اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبلے کی طرف رکھا، پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز بلند ہو گئی۔ درحقیقت شہداء کا منظر ہی بہت دردناک اور دل خراش تھا۔ مسند احمد اور مشکات شریف کی روایتوں کے مطابق حضرت خباب کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا تھا۔ یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا۔ بالآخر چادر سے سر ڈھک دیا گیا اور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دی گئی۔ یہی کیفیت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی، جس کی روایت صحیح بخاری میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسند احمد میں امام احمد کی روایت ہے کہ احد کے روز جب مشرکین واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، برابر ہو جاؤ، ذرا میں اپنے رب کی ثنا کر لوں۔ اس حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں باندھ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور دعائیں فرمائیں۔ شہداء کی تدفین کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو ان کی شہادت گاہوں میں دفن کریں۔ نیز شہداء کے ہتھیار اور پوستین کے لباس اتار لیے جائیں، پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہوں اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ زاد المعاد اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرمایا اور 2 آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے تھے اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے لحد میں آگے کر دیتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کیا جا چکا ہے۔ شہداء کی تدفین اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور دعا سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا کہ شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے۔ ابن ہشام کی روایت کے مطابق 7 شوال سن 3 ہجری دن شنیچر کو سر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ گھر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تلوار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑائی۔ بیشتر روایتیں متفق ہیں کہ مسلمان شہیدوں کی تعداد 70 تھی، جن میں اکثریت انصار کی تھی، یعنی ان کے 65 آدمی شہید ہوئے تھے، 41 خزرج سے اور 24 اوس سے، ایک آدمی یہود سے قتل ہوا تھا، اور مہاجرین شہداء کی تعداد صرف 4 تھی۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق قریش کے مقتولین کی تعداد 22 بتائی گئی ہے، لیکن ابن ہشام میں مشرکین کے مقتولین کی تعداد 37 بتائی گئی ہے، واللہ عالم۔ مسلمانوں نے معرکہ احد سے واپس آ کر 8 شوال سن 3 ہجری شنیچر اور اتوار کی درمیانی رات ہنگامی حالت میں گزاری۔ جنگ نے انہیں تھکان سے چور چور کر دیا تھا، اس کے باوجود وہ رات بھر مدینے کے راستوں اور گزرگاہوں پر پہرا دیتے رہے اور اپنے سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حفاظت پر تعینات رہے، کیونکہ انہیں ہر طرف سے خطرہ کے خدشات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہادر کمانڈر کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہادری اور بے خوفی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ آپ کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ آپ صرف میدان جنگ میں جا کر مجاہدین کی پشت پناہی ہی نہیں کرتے، بلکہ اگلی صف میں جا کر لڑتے تھے، اور ایک بہترین کمانڈر کی حیثیت سے اپنی کمانڈ کی پوسٹ سے جنگ کی نگرانی بھی کرتے اور سپاہیوں کے حوصلے بھی بڑھاتے۔ جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، پوری طرح فٹ اور مضبوط تھے۔ غزوہ احد میں جب تیر اندازوں نے اپنی پوسٹ چھوڑ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ دشمن کے نرغے میں پھنس گئے اور زخمی ہو گئے، تو اپنی فوج کے ساتھ اپنے رب پر کامل بھروسے کے ساتھ ڈٹے ہوئے کھڑے تھے۔ غزوہ احد کے انجام کے بارے میں بڑی طویل بحث کی گئی ہے۔ مسلمانوں کی حالت اس حد تک ہلکی نہیں ہوئی تھی کہ مکی لشکر ان کا تعاقب کر سکتا۔ کوئی ایک بھی مسلمان مشرکین کی قید میں نہیں گیا، نہ کفار نے کوئی مال غنیمت ہی حاصل کیا، اس لیے اس جنگ کو مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی صورت میں
ہم اس غزوے کو کسی ایک فریق کی فتح اور دوسرے کی شکست نہیں کہہ سکتے۔ غزوہ احد کے متعلق سورہ آل عمران کی 60 آیتیں نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے معرکے کے مرحلے کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر آخر میں اس معرکے کے نتائج اور حکمت پر ایک جامع روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کو بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہ منافقوں کو خوب پہچان گئے اور دوست اور دشمن میں تمیز بھی کر لیا۔ ہاں، اس میں شک نہیں کہ مسلمان کفار مقتولین کے بنسبت زیادہ شہید ہوئے۔ اس لڑائی کے بعد ماہ ذی الحجہ تک اس سال میں کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ اسی سال نصف رمضان المبارک کے قریب حضرت حسن بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی ہوئی۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ غزوہ خندق اور دیگر واقعات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔